نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، کائنات کی سب سے عظیم جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبان سے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی روایت آثار محمدیہ جلد اول صفحہ نمبر 47 پر حضرت شیخ احمد دہلان مکی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاعیں آسمان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ نمبر 528 حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات گزارنے کے بعد صبح حضور علیہ السلام کی جب میں نے روانگی کا ارادہ کیا تو سوچا پہلے بیت اللہ شریف جاتی ہوں، تو جب میں بیت اللہ شریف گئی تو بتوں نے سر جھکا لیا اور حجر اسود آگے بڑھ کر چہرہ مصطفیٰ کے مبارک جو ہے وہ اللہ اکبر رخ روشن سے چمٹ گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بوسے دے رہا ہے۔ اب آئیے تیسری روایت سبل الہدی والرشاد جلد اول پیج نمبر 473 فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کی سواری سیدہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں پہنچی تو یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے قبیلہ بنو سعد کے ہر گھر سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی صفحہ نمبر 156 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ اس کو کیا خوب کسی نے بیان کیا کہ سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اب آئیے زرقانی شریف کی روایت صحابی رسول حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں گرم ہانڈی کے گرنے سے میرا بازو جل گیا، نبی پاک علیہ السلام نے میرے جلے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دم کیا، خدا کی قسم میں اسی وقت تندرست ہو گیا۔ اب آئیے شفا شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 44 حضرت خالد بن ولید صحابی رسول سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ٹوپی میں حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے بال مبارک موجود تھے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر بھر ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے مجھے کامیابی ملتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے شیخ محقق کی کتاب مدارج النبوت، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا عکاشہ اس سے جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ فرماتے وہ ٹہنی میرے ہاتھ میں آتے ہی بہترین تلوار بن گئی، خدا کی قسم پوری عمر جو ہے اس سے میں جنگ میں لڑتا رہا۔ اب آئیے بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 189 حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام باہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کیسے حضور علیہ السلام کے تبرک کے پیچھے دوڑتے تھے۔ اب آئیے بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 170 حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ بال مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اب آئیے آخر کی طرف محبوب علیہ السلام کا حسن اللہ اکبر مبارک سبل الہدی والرشاد
دوسری جلد صفحہ نمبر 558، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ میرے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی تو دلوں پر چھریاں پھیر دیتی۔ اب آئیے وہ وقت آیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ حبشہ کے اللہ اکبر بادشاہ حضرت نجاشی، ابو داؤد شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 3205، اتنے بڑے بادشاہ لیکن محبت رسول کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی ملکی ذمہ داری میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر محبوب کی نالین مبارک اٹھانے کی سعادت حاصل کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آئیے اب جو ہے 12ویں حدیث پاک مسلم شریف کتاب اللباس حدیث نمبر 5409، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ اقدس تھا اور ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے تاکہ وہ شفا یاب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا عزیزان گرامی عقیدہ کیسا تھا کہ جو چیز حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہو اگر اس کا دھون بھی پلا دیا جائے تو بیمار جو ہے وہ شفا پا جاتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ تو اتنی ہے، میں بیان کرتا چلا جاؤں وقت ختم ہو جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم وقت کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بس یہ عقیدہ لے کر اٹھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے بعد اپنا جو کچھ بھی جسے مانتے تھے وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا سب کچھ اپنے مصطفیٰ کو جانیں، انہی کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی ہم سب کو سچی محبت و سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔